للہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ والتابعین الی یوم القیامہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین و ناظرین، طلباء کرام و قواعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے سر درد، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ میں نے لوگوں کو دھاڑے مارتے ہوئے دیکھا ہے، روتے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، اور کچھ لوگ سر درد کے مسلسل رہنے کی وجہ سے پاگل پن کا شکار بھی ہو گئے۔ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ باقی اعضاء بھی ان کے برباد ہونے لگے۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر 3 نظام ہیں۔ پہلا نظام ہے اعصاب کا نظام، جس کا مرکز دماغ ہے۔ دوسرا نظام ہے عضلات کا، جس کا مرکز دل ہے۔ تیسرا ہمارے پاس نظام ہے غدد کا، جس کا مرکز جگر ہے۔ سر چونکہ اعصاب کا مرکز ہے، تو یہ سر جو ہے پورے جسم کے اوپر ہے اور پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ یہ خبر رساں اور حکم رساں کا کام کرتا ہے، پورے جسم سے خبریں لیتا ہے اور پورے جسم کو حکم دیتا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے نا مسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر پورے جسم کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں آپ کو عظیم ترین نشانیاں بتاتا ہوں۔ اگر بندہ موٹا تازہ ہے، نزلہ زکام بھی ہے، اس کے سر میں درد ہے، تو یہ اعصابی درد ہے، اور اس کا مکمل علاج 5 نمبر ہے۔ 5 نمبر شدید ہے، 5 نمبر کی نسوار ہے، اور اس کے بعد 5 ہاضم ہے، 5 مسائل اس کا علاج ہے، مستقل علاج ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر بند نزلہ ہے، نہ چھینک آ رہی ہے، نہ جو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور انسان کا وزن بھی کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ عضلاتی سر درد ہے۔ اس کو مائگرین بھی کہتے ہیں۔ اس میں عجیب و غریب نشانیاں ہوتی ہیں، جس کو عام لوگ پر سمجھتے ہیں کہ اس مرد کو یا عورت کو جن ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے، سورج چڑھتا ہے تو یہ درد تیز ہو جاتا ہے، شام کو جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے تو یہ درد کم ہو جاتا ہے، اور رات کے پچھلے پہر پھر اس کو درد ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چلا جاتا ہے، پھر صبح کو ہوتا ہے، تو یہ سمجھتے پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے کہ سورج چڑھتا ہے تو ہوتا ہے۔ اور کچھ درد ایسے ہوتے ہیں مائگرین کے، جو شام جیسے سورج ڈھلتا ہے تو شروع ہوتا ہے، اور جب سورج اچھی طرح ڈھل جاتا ہے تو درد آف ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جو ہمارا دن ہے اس کے بھی مزاج ہیں، جو ہماری رات ہے اس کے بھی مزاج، سردی ہو یا گرمی ہو اس کے مزاج ہوتے ہیں۔ اس مزاج کی وجہ سے وہ درد کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی جن ہے، کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، کسی نے میرے اوپر جو ہے تعویذیں لکھ دیے ہیں، کسی نے میرے اوپر جو ہے نا بت کر دیا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بکواس ہیں۔ اب جہاں تک کہ عضلاتی سر درد کا علاج ہے، اس میں بھی باکمال چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نسوار بجلی سنگائیں، اس کو 11 بجے ایک دفعہ 1 ہفتے تک مسلسل سنگائیں۔ شدید 5، ہاضم 5، اور اکثیر درد 5، صبح دوپہر شام دیں۔ اور یہ سب دوائیں دودھ کے ساتھ دینی، کیونکہ عضلات وہاں تیز ہیں، اگر رطوبات نہیں چاہیے تو رات کو اس کو مسل 5 اتنا دے کہ وہ صبح کو جیسے ہی اٹھے اس کو ایک کھلا پخانہ آ جائے، بس 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اچھی طرح اس کو پخانہ آ جائے۔ اور اس کے لیے جو میں پہلے نسخہ بیان کر چکا ہوں وہ بڑا باکمال ہے۔ اجوان دیسی 100 گرام، سنا مکی 100 گرام، جنگلی پودینہ 50 گرام، مرچ سیاہ 25 گرام، اور چھوٹی الائچی کے دانے 25 گرام۔ یہ دوا غدی اعصابی اکسیر بنتی ہے، اور یہ واقعی اکسیر کا کام کرتی ہے۔ اس کے بڑے مشاہدات ہوئے ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا کے لوگوں نے اس پر مشاہدات کیے ہیں، اور مشاہدات کی وجہ سے جو ہے نا یہ عام ہوا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا تیسرا درد جو ہے وہ ہوتا ہے، اکثر جو تیسرا درد ہوتا ہے غدی درد، وہ سگریٹ اور تمباکو کے موالیوں کو ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دماغ میں غدی سوزش ہو جاتی ہے،
اور زور لگانے سے پیلے رنگ کا بلغم ناک سے اور کھانسنے سے نکلتا ہے، بہت گاڑھا ہوتا ہے، اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ سر درد کے ساتھ ناک میں جلن بھی ہوتی ہے، گلے میں جلن بھی ہوتی ہے، اور یہ جو سر درد ہے یہ بھی انسان کو بہت تنگ کرتا ہے۔ اب چونکہ وہ بندہ سگریٹ کا موالی ہے، تمباکو کا موالی، وہ سگریٹ اور تمباکو چھوڑ نہیں سکتا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو اگر چھوڑ دے اور اکسیر بادیان گلے میں رکھے، ہاضم پانچ اور اکسیر بادیان گلے میں رکھے، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کا سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کے پھیپھیڑے بھی جو ہے نا، اس کی سوزش جلن بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ بندہ انشاءاللہ العزیز عافیت والا ہو جائے گا۔ اب میں سر درد کے لیے جو نسخہ ہے اکسیر درد 5، جو تمام دردوں میں تقریباً استعمال کیا جائے، اعصابی، غدی اور عضلاتی تینوں میں، یہ ہے 5 نمبر۔ یہ سونٹھ، ہلدی، میتھی، کلونجی، مستگی رومی، سورنجان شیریں، سورنجان تلخ، آسگن ناگوری، اجوائن دیسی، مرچ سیاہ، قلمی شورا اور جوکھار۔ اس کو دنیا میں بہت باریک کر لیں۔ آج میں ایک بہت بڑی بات کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ قلمی شورا اکثر دواؤں میں نمی پیدا کرتا ہے، دوائیں خراب ہو جاتی ہیں، تو قلمی شورا اور جوکھار کو باریک پیس لیں، اور جتنا قلمی شورا اور جوکھار ہے اتنی ہی اس کے اندر آپ بھنگ ڈال دیں، بھنگ کے پتے ڈنڈیاں پیس کر باریک کر کے جتنا ہے اس سے ڈبل ڈال دیں تو بہتر ہے۔ پھر تیز آگ پہ رکھیں، ہر چیز سڑ جائے گی، باقی قلمی شورا اور جوکھار بچے گی، وہ دواؤں میں ڈالیں، اس سے دوا میں نمی نہیں ہوتی، اور وہ قلمی شورا بھی مدبر ہو جاتا ہے، جوکھار بھی مدبر ہو جاتی ہے، اور وہ دوا کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ اس طرح سے ہم نے آج تینوں علاج بیان کیے ہیں۔ میں آپ کا خادم حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ صدقہ جاریہ کی طرح پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ پوری دنیا میں جو لوگ ان امراض میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شفا کا انتظام کرے۔ والسلام۔